بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب تحریم قوله لمسلم یا کافر. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الرجل لأخيه یا کافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق علیہ. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. حار بمعنى رجع. باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. انتهى. ترجمہ و تشریح. کسی مسلمان کو اے کافر کہہ کے پکارنا یہ حرام ہے. اس باب میں دو حدیث نقل کی گئی. ایک حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے اور دوسری حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے بھائی سے کہے اے کافر، ترجمہ پڑھتا ہوں کہ جب کوئی اپنے بھائی سے کہے اے کافر تو وہ دو حالتوں میں سے ایک ہوگا. اگر وہ جس کو کہا ہے وہ ویسا ہی کافر ہے ورنہ یہ بات اسی کی طرف لوٹ کے آئے گی. یہ ترجمہ ہے. مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی مومن کسی مومن کو کافر کہے تو اگر وہ شخص ویسا ہی کافر ہے تو وہ کلمات اس کے کلمات اس کے اوپر لگ جائے گی، وہ کافر ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے اور کافر نہیں ہے پھر بھی اس کو کافر کہتا ہے تو یہ بات لوٹ کر اسی تک آ جائے گی اور وہ خود کافر ہو جائے گا، کہنے والا خود کافر ہوگا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس میں ہر آدمی کو اپنے اصلاح کرنے کا موقع ہے اس میں کہ کچھ قوم کچھ جماعت ایسی ہے جو بغیر سوچے سمجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کو کافر کہہ دیا کرتی ہے، اور کچھ ایسے چھوٹی چھوٹی جگہ سے تعلیم یافتہ افراد بھی جس کو قرآن حدیث کا صحیح علم معلوم نہیں ہے وہ بھی اس لپٹ میں آ جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بڑے بڑے فتویٰ دیتے ہیں. چھوٹی بات سے مراد کے نوافل مستحبات وغیرہ کے ذکر کو لے کر کے بڑے بڑے حرام و حلال کے فتویٰ دیتے ہیں. اس کے لیے یہ جو ہے لمحہ فکر ہے کہ اپنے زبان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے افکار کی اصلاح کریں، ورنہ مسلمان مزید مختلف جماعتوں میں بڑھتے جائیں گے. اس کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہمارے لیے راستہ دکھانے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے الفاظ کے استعمال کرنے کے طریقہ آپ پر توفیق عطا فرمائے. دوسری حدیث کی طرف چلتا ہوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی شخص کو کافر سے پکارا یا اس کو یہ کہا اے اللہ کا دشمن، عدو اللہ کہا، اللہ کا دشمن کہا، اگر وہ ویسا نہیں ہے تو یہ قول اس کی طرف ہی واپس آ جائے گا.
دونوں حدیث کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہے، مگر الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف ہے، مگر مفہوم ایک ہی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت، دونوں روایتوں کا مفہوم ایک ہی ہے، صحیح؟ تو دونوں میں یہ بتایا، اس بات کی تاکید کی گئی کہ مسلمان ہر حال میں پرہیز کرے کہ کسی کو کافر نہ کہے، یا اللہ کا دشمن نہ کہے، یا کفر کے ساتھ اس کو جو ہے اس کا نام نہ دے۔ یہ پہلے باب کے اندر یہ بات بیان کی گئی۔ دوسرے بات بیان کی گئی ہے، دوسرے باب میں لکھا ہے فحش کلامی یا بد زبانی، یہ دونوں چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں دو حدیث بیان کی گئی ہے، ایک حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن تان و تشنیع کرتا ہے، نہ لعنت، نہ فحش کلامی، نہ بد زبانی کرتا ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس میں 4 باتوں کی طرف اشارہ کی گئی، ایک تان و تشنیع، دوسرا لعن طعن، تیسرا فحش کلامی اور چوتھا ہے بد زبانی۔ مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی اخلاقی اونچائی یا بلندی اتنی ہے، اللہ نے مسلمانوں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی جو اخلاق سیٹ کیے ہیں اتنے ہائی لیول سیٹ کیا ہے کہ جہاں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک مومن کی زبان سے بد زبانی، بدخلقی، فحاشی اور اس طرح کے لعن و طعن کے الفاظ نکلے۔ یہ مومنوں کے شان سے بہت بالا تر ہے، کاش ہم اس کو سمجھتے، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرتے۔ آخری حدیث ہے جو بہت پیاری سی حدیث ہے، اگر کسی کو یاد رہے تو بہت کام کی ہے، نہیں یاد رہے تب بھی اس کا سمجھ لینا کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لفظ ہے ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، شان یشین شینا اور شینا، اس کے معنی ہوتے ہیں عیبدار ہونا، برا ہونا، کہ فحاشی کسی چیز میں نہیں آتی ہے مگر اس میں عیب لگا دیتی ہے۔ اسی طرح ہے حیا، کسی چیز میں نہیں ہوتی ہے مگر اس کی زینت بڑھا دیتی ہے۔ دیکھیے، فحش کسی چیز میں آ جائے تو اس میں ایک عیب اور برائی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور حیا، شرم و حیا اگر کسی چیز میں آ جائے تو اس کی زینت و خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک بحیا عورت کو دیکھیے، ایک بے حیا عورت کو دیکھیے، چونکہ آسانی سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے اس انداز سے کہ ایک عورت جو حیا، شرم و حیا کے پاسداری کرتے ہوئے کپڑے میں ملبوس ہوتی ہے، اس کے حسن میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کر دیتا ہے، اور جو ان شرم و حیا کے پاسداری نہیں کرتی جو عورتیں، اس کے حسن عام ہو جاتی ہے، اس میں کچھ باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ یہی ہے عام عورتوں میں، اور یہی ہے عام اخلاق میں۔ اگر کسی کے اخلاق میں یہ چیز پیدا ہو جائے، حسن اور حسن اخلاق، تو اس میں اور زیادہ اس کے زبان سے جو بھی کلمات نکلتا ہے، اچھے کلمات نکلتا ہے، غصے کی حالت میں بھی اپنے زبان سے بری بات نہیں نکلنے دیتا ہے۔ یہ ہے اس کے حسن اخلاق۔ اور فحاشی یہ ہے کہ اچھا پوشاک ہے، اچھی تعلیم ہے، کھانا پینا اچھا ہے، بڑے بڑے بنگلے میں رہتا ہے، الفاظ سے، منہ سے جو کچھ نکلتا ہے سب گندی نکلتا ہے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔